اس وقت میں سفر میں ہوں اور کافی ہوا چل رہی ہے۔ جب لاہور سے نکلا تھا تو یہ خیال نہیں تھا کہ راستے میں اتنی ٹھنڈ بھی ہو جائے گی۔ ایک ہلکی سی جیکٹ پہنی اور اس کے علاوہ کوئی بندوبست نہیں کیا۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ آج MQM پاکستان نے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ کراچی جب پاکستان بنا تھا تو دارالحکومت تھا اور ایک وفاقی علاقہ تھا، لیکن بعد میں جب اسلام آباد دارالحکومت بنا تو اس کے بعد اسلام آباد وفاقی علاقہ ہو گیا۔ کراچی کچھ عرصے کے لیے وفاقی علاقہ رہا، لیکن آخرکار اس کو سندھ میں ضم کر دیا گیا اور 1973 کے دستور میں یہ ارینجمنٹ باقاعدہ طور پر آئینی حیثیت اختیار کر گئی۔ اب دوبارہ یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کیا جائے۔ وفاقی علاقہ ڈکلیئر کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دستور میں ترمیم لازمی ہے۔ دستور میں جہاں چاروں صوبوں کا ذکر ہے اور وفاقی علاقے کا ذکر ہے، وہاں سندھ اسمبلی سے ایک قرارداد ضروری ہے جو 2/3 اکثریت سے یہ کہے گی کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی لمٹس میں، سندھ کی حدود میں رد و بدل کیا جائے اور اس میں کراچی کو ایک الگ صوبہ یا وفاقی علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ دستور میں ترمیم کے لیے ظاہر ہے اس وقت ایک ماحول بنانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، وہ MQM کر رہی ہے یا کہیں اور سے بھی ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ MQM بھی ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج رہی ہے۔ ہر طرف سے ہم سن رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آسمانوں میں زیر غور ہے اور اس ترمیم کے تحت NFC میں جو صوبوں کے حقوق ہیں یا صوبوں کو جانے والے وسائل ہیں ان میں کچھ کمی کرنی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ صوبوں کی حدود میں رد و بدل کا اختیار مکمل طور پر وفاق یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کو دے دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تمام تر ملک میں شہر ہیں اور جو ضلع ہیں وہاں پر ایک مضبوط بلدیاتی نظام لایا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت کچھ اختیارات جو صوبوں کو خاص طور پر تعلیم سے متعلق منتقل کیے گئے تھے وہ واپس وفاق میں آ جائے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے بارے میں 2010 میں پورے پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بتایا کرتے تھے کہ جناب جب صوبوں کو یہ تمام اختیارات منتقل ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ کسی درجے میں یہ انقلاب آیا بھی کہ صوبوں کو زیادہ وسائل جانے کے بعد کچھ معاملات بہتر ہوئے، لیکن کچھ معاملات بگڑے بھی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ان معاملات کو درست کرنے کے لیے 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جو سلجھانے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے؟ اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون 28ویں ترمیم پر خاموش ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتی۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں تو اس پر بھی خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بار بار اصرار سے کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس نے سندھ میں معاملات کو بہت بہتر کیا ہے، لیکن کراچی کی صورتحال اور حیدرآباد شہر کی صورتحال بالکل مختلف تصویریں دکھاتی ہیں۔ ہاں سڑکیں کچھ بہتر ہوئی ہیں، سندھ کے اندر ہیلتھ کا نظام کچھ بہتر ہوا ہے، بلکہ بعض جگہ تو اتنا بہتر ہوا ہے کہ پاکستان بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ افورڈ کرتی ہے کہ نمبر 1 وہ صوبے کو یا صوبوں کو منتقل ہونے والے وسائل پر سوالیہ نشان جو اٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ اتفاق کرے اور NFC کے ذریعے صوبوں کو جو وسائل منتقل ہوتے ہیں ان میں کمی پر راضی ہو جائے؟ دوسرا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سندھ کی حدود کو اثر نو متعین کیا جائے اور کراچی اور حیدرآباد یا صرف کراچی کو اس سے نکال دیا جائے؟ نمبر 3، کیا صوبوں کے اندر جو اختیارات تعلیم کے حوالے سے ہیں اور امن و امان کے حوالے سے ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان پر کوئی کمپرومائز کرے گی؟ اور نمبر 4، کیا پاکستان پیپلز پارٹی صوبے کے اندر خاص طور پر سندھ میں تعلیم سے جڑے ہوئے اس کے اختیارات واپس کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اور نمبر 5 یہ کہ تمام صوبوں میں ایک ایسا نظام دوبارہ سے نافذ کیا جائے جسے میجسٹریسی نظام کہا جاتا ہے، اور میجسٹریٹس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے جرائم کی سزا بھی دے سکیں۔ یہ 5 نکات ہیں جو 28ویں ترمیم کا موضوع امکانی طور پر بن سکتے ہیں۔ جہاں تک صوبوں کی حدود میں رد و بدل کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہر صوبائی اسمبلی امپاورڈ ہے کہ وہ قرارداد منظور کرے تو تبھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ قانون کے اندر
जो आर्टिकल 239 उसकी ज़ैली शिक 4 है उसको बदल दिया जाए, जो दरअसल ये इख्तियार सूबाई असम्बली को देती है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर रद्द बदल नहीं हो सकता। यही वो बुनियादी मामला है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उलझाए हुए है। लेकिन इसके साथ NFC का मामला भी है जो तमाम सूबों के लिए परेशानी का बाइस है। अब सियासी तौर पर यह फ़िज़ा बनाई जा रही है कि सूबों की हदूद में रद्द बदल किया जाए, ख़ास तौर पर सिंध की हदूद में रद्द बदल किया जाए, और सिंध की हदूद में रद्द बदल का हवा दिखाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC पर तैयार कर लिया जाए और इसके साथ एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम भी बना दिया जाए और सूबे उसको ओन करें और उसके मुताबिक अजला के और शहरों के मामला चलें। गोया इस वक्त जो सूबों की हदूद में रद्द बदल का मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराने के लिए है ताकि मौत दिखाकर इसे बुखार पर राज़ी किया जा सके। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या NFC पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी हो जाएगी, और अगर वो राज़ी होती है तो इसका मतलब होगा कि जिस तरह 27वीं तरमीम में NFC की बात की गई थी लेकिन तरमीम कुछ और कर दी गई थी, NFC के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल गया था कि वो दोबारा अपना अलम सूबाई खुद मुख्तारी का बुलंद कर सके और लोगों को बता सके कि जनाब देखें तरमीम तो आ रही थी ऐसे और ऐसे, लेकिन हमने इसमें सूबों के हुकूक और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब अगर दोबारा यही सूरत होती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्क्रिप्ट पर अमल कर रही है। उसको दिया गया है एक स्क्रिप्ट कि फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ डायलॉग आपने बोलना है, क्योंकि इस वक्त जो MKM कह रही है वो भी दरअसल किसी के स्क्रिप्ट के मुताबिक है, और MKM को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। लिहाजा ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करती है तो इसका मतलब है कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए गए स्क्रिप्ट में ये जुमले शामिल होंगे कि हाँ, हम मुल्क के वसी तर मफाद में NFC में तब्दीलियाँ भी कबूल करते हैं, हम बोझल दिल के साथ तालीम के इख्तियारात भी वापस वफाक को देते हैं, हम बड़ी मुश्किल से आंखों से आंसू गिराते हुए ये मंजूर करने के लिए भी तैयार हैं कि सूबे का अमन व अमान पर जो कंट्रोल है उसको भी वापस हम वफाक में दे दें और मैजिस्ट्रेट्स दोबारा यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं और जो दिल चाहे वो करें। ये सारा स्क्रिप्ट आइंदा चंद दिनों में खुल जाएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सिंध की सूबाई हदूद में कोई रद्दोबदल मंजूर नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरसू सिंध न डेसू पर कायम है, उस पर इस्तकामत से खड़ी हुई है, तो फिर पाकिस्तान के सियासी हालात भी एक नई करवट लेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन जाएगी कि आखिरकार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी अरेंजमेंट या किसी इत्तेहाद या ख्यालात के किसी इश्तराक का हिस्सा बन जाए। आइंदा आने वाले चंद दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होंगे, उसे काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी, उसके साथ पहले ही जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी है, उसे तो मुश्किलात की आदत हो गई है। हाँ, अब मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पंजाब की तकसीम पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा कि पंजाब के कितने टुकड़े वो करना चाहती है और आया वो पंजाब की तकसीम चाहती भी है या नहीं। ये वो सवाल होगा जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जवाब देना होंगे।